إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك أمضا فانسلخ منه فلم يغفر له. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو قرآن کی آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، جلد بازی کرو. دوسری جگہ کہتے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلد بازی کرو، یہی نہیں کرو کہ سوئے ہوئے ہوں، سست پڑے ہوں، نیکی میں کوئی توجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں کوئی توجہ نہیں ہے. نہیں، کہتے سارعوا، جلد بازی کرو، جلدی کرو. جیسے ایک بندہ کو اگر معلوم ہو کہ اس کا ٹرین چھوٹنے والا تو کیسی جلدی کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کے لیے، اس کے رحمت کے لیے، اس کے جنت کے لیے، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. اس جنت کے لیے دو، اس جنت کے لیے محنت کرو، جتنا ہو سکے اجتہاد کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اس کے بعد جو حدیث پڑھے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. مشہور حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبے کے لیے چڑھتے ہیں منبر پر، لقد درجت الاولی، جیسے ہی پہلے سیڑھی میں آئے تو کیا کہتے ہیں؟ آمین. پھر دوسرے میں چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین، پھر تیسرے میں چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین. کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صنعت ھذا لم یصنع قبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کام کیا لم تصنعہ قبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کیا، یہ پہلی بار ہے.
اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چال کو دیکھتے صحابہ لوگ. کہتے ہیں میرے پاس جبریل آئے تھے. جبریل آئے, جیسے ہی ہم پہلے درجے میں چڑھے, پہلی سیڑھی میں چڑھے, تو کہتے ہیں کیا, اے محمد رغم انف رجل ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما فلم يدخل الجنہ. اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرتے. اس بندے کی ناک خاکالود ہو گئی, برباد ہو گیا بندہ. ابعدہ اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس بندے کو دور کر دے. شقی عبد, وہ برباد ہو گیا, بدبخت ہے, کمبخت ہے. کون بھائی کہتے ہیں من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما فلم يدخل الجنہ. جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور کیا ہے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں جا سکا. ماں باپ کی خدمت کرنے میں جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جی تو استشیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ کرنا ہے, آپ سے مشورہ کرنا ہے. کیا مشورہ ہے؟ اردت ان اغزو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا ہے گھر میں ماں باپ جو ہے زندہ ہے, وہ لوگ منع کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ماں زندہ ہے تو کیا ہے, الزمها فإن الجنة تحت رجليها. مشہور حدیث ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. اپنے ماں کی جو ہے اطاعت میں لگ جاؤ, اس کے فرما برداری میں لگ جاؤ, اس کی خدمت میں لگ جاؤ. فإن الجنة تحت رجليها, جنت اس کے پیر کے نیچے, قدم کے نیچے ہے. اس کی خدمت کرو گے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, اس کے ساتھ احسان کرو گے, اس کی فرما برداری کرو گے, تو تمہارے لیے جنت ہے, تمہارے لیے جنت ہے. اور ایک بندہ آتا ہے ہجرت کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا ہے, کافی لوگ بہت سزا رہے, لیکن کیا ہے میرے ماں باپ نہیں چاہتے. وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ, اور یہاں تک کہ رونا بھی شروع کر دیے, کہتے بیٹا رک جا رک جا, لیکن ہم نہیں سنے. ہم وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا تاکہ ہم اسلام پر عمل کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ہجرت بعد میں کرنا. ارجع الیہما وادحکہما کما ابکیتہما, جاؤ ان کے پاس جاؤ, جیسے رولائے ہو ویسے خوش کر کے آؤ, ورنہ ہجرت کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں قرآن میں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے, لکھ دیا ہے, کیا ہے, کس کی عبادت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی. صرف اور صرف کس کی عبادت ہوگی, اللہ تعالیٰ کی. معبود حقیقی وہی ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ کیا کرنا بھائی, احسان کرنا, ان کے ساتھ احسان کرنا. احسان کس کو کہتے ہیں, احسان کس کو کہتے ہیں, یہ نہیں کہ بولے کہ عدل کر لے, یہ نہیں بولے کہ عدل کرو, برابر دو, انصاف کرو, جتنا ماں باپ تمہارے لیے کیے ہیں اتنا کرو, نہیں, احسان بولے. اچھا, عبداللہ ابن عمر ایک بار کیا ہے, حج کرنے کے لیے گئے. حج کرنے کے لیے گئے تو ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں کو اپنی پیٹھ میں لے کر ایک گھوم رہا. حمل امہ وراء ظہری, اپنے ماں کو جو ہے پیٹھ میں لے کر کے طواف کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے. اچھا, کیا کہہ رہا ہے, انی لہا بعیرها المدلل ان ادعرت رکابها لم تدعر.
یہی شعر پڑھتا رہتا ہے، یہی شعر پڑھتے پڑھتے گھومتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بلائے اس کو، بلاؤ، یہ طواف کی جگہ ہے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر پڑھے، قرآن پڑھے، جو کرنا ہے کرے، یہ کیوں شعر پڑھ رہا ہے؟ بلائے، آیا، اچھا یہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہیں یہ میری ماں ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اس کو اونٹ میں بیٹھانا چاہے تو نہیں بیٹھا سکتے، گرنے کا ڈر ہے، گھوڑے میں بیٹھانا چاہے نہیں بیٹھا سکتے، گرنے کا ڈر ہے، تو کیا کریں؟ یہ جو ہے حج کا ارادہ کی، ہم یمن سے نکلے، اس کو اپنے کندھے میں لے کر کے، یمن سے لے کر کے آ رہے ہیں کندھے میں ہی، ایسے ہی حج کرا ہے۔ اب وہاں آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، حل ترانی جزیدوہا، کیا میں نے انصاف کر دیا؟ احسان کی بات نہیں ہے، ماں باپ کا جو حق تھا اس کو ادا کر دیا، جو ماں باپ میرے لیے کیے، جو میری ماں میرے لیے کیے، اس کو ہم کیا برابر کر دیے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ حل ترانی جزیتہا، کیا میں نے اس کو پورا کر دیا، اس کے حق کو پورا کر دیا؟ کہتے ہیں لا ولا بزفرۃ واحدہ، تو جب تیرے ماں کے پیٹ میں تھا تب جو تکلیفیں ہوتی تھی، سانس لینے میں کتنی تکلیفیں ہوتی تھی، اس سانس کا ایک حصہ کا بھی بدلہ بھی پورا نہیں ہوا، سبحان اللہ، اس کا بھی حصہ پورا نہیں ہوا۔ حق ادا آدمی اتنا کر لے کہ کیا ہے، کندھے میں لے کر کے حج کرا دے تب بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق ادا تم کو نہیں کرنا ہے، عدل نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے میں پہنچ جائے تو کیا ہے، ان کے اوپر بہ نہیں جانا، ان کو ڈانٹنے نہیں لگ جانا، ڈپٹنے نہیں لگ جانا، ان کو برا بھلا نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے سے ان سے پیش آنا، اچھے سے ان سے بات کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے اپنے پر کو پھیلا دیتا ہے، ویسے ہی اپنے بازو کو بھی پھیلا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت ان صلیت صلاۃ المکتوبہ وصمت رمضان وقمتہ وادیت زکاۃ مالی وحججت البیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیے اور کیا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، اور یہ رمضان میں تراویح بھی پڑھ لیے، قیام اللیل بھی کر لیے، حج بھی کر لیے، زکوٰۃ بھی ادا کر لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے فَمِمَّنْ أَنَا، فَمِمَّنْ أَنَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ لیے، روزہ بھی رکھ لیے، حج بھی کر لیے، زکوٰۃ بھی دے دیے، سب کچھ کر دیے، اسلام کی جتنی چیزیں ہیں سب کو نبھا دیے، اب ذرا یہ بتائیے فَمِمَّنْ أَنَا، ہم کن لوگوں میں سے ہوں گے، ہم کن لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں کن لوگوں کے ساتھ رکھے گا؟ کتنا پیارا سوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کیا ہے، تم اگر ایسے ہی عمل کرتے رہو تو نبیوں کے ساتھ رہو گے، شہداؤں کے ساتھ رہو گے، اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کے ساتھ رہو گے، صدیقین کے ساتھ رہو گے۔ لیکن کیا ہے، کہتے ہیں وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے 2 انگلی اٹھائے،
ایسے کر کے 2 انگلی اٹھائے، کہتے ہیں ایسے ہی جنت میں ان کے ساتھ رہو گے، جنت میں ان کی رفاقت، ان کے جو ہے تم پڑوس میں رہو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ما لم یعق والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کیے تو کیا ہے، جنت جانا مشکل ہو جائے گا، ان کی رفاقت تو دور کی بات ہے۔ نبیوں کے ساتھ رہنے، ولیوں کے ساتھ رہنا کی بات تو بہت دور کی ہے، جنت جانا مشکل ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کیا کہتے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ان کے لیے اپنے بازو کو پھیلا دو اور کیا کہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کیا کرنا ہے دعا، اللہ تعالیٰ جلدی ٹپکا دے، ہاں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں ان کے اوپر، کَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے کہ ان لوگوں نے مجھے پال پوش کر کے بڑا کیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی، طرح طرح کی مصیبتیں ہوتی، اپنا نیند چھوڑ کر کے ہم کو دھیان دیتے، ویسے اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے بدلے آپ ان پر رحم فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اپنے حدیث میں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کیا ہے، ایک بندہ مر جائے تو 3 چیز کیا ہے، سوا ہے 3 چیز کے اور کوئی ایصال ثواب نہیں ہوتا اس کے لیے، 3 چیزوں کا ثواب جاتے رہتا ہے، تو کیا کہتے ہیں اس میں سے ایک بھائی، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتے، تو سمجھ جائیے آپ اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے آپ نیک نہیں ہیں، ہاں، او ولد صالح یدعو لہ، کیا کہتے ہیں، نیک اولاد، جو اولاد نیک ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اگر ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے تو سمجھ لیجیے نیکی نہیں ہے، جتنے بھی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، قیام اللیل کر لے، تراویح پڑھ لے، روزے رکھ لے، جتنے بھی عبادت کر لے، اب اگر نہیں کرتے اب نیک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اے سعید ذرا یہ بتاؤ، قول اللہ تعالیٰ بولے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، قول کریم، اچھے سے بات کر، نرم سے، نرم انداز سے، گرم ہو کر کے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ ہے، العبد المذنب، العبد المذنب عند سیدہ الفضل، ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، اور کیا ہے وہ غلطی کیا ہے، ایک غلام ہے وہ غلطی کیا ہے، اور اپنے اس مالک کے سامنے ہے جو بہت ظالم ہے، بہت غصہ میں ہے، تو بندہ کیسے بات کرے گا، ویسے ہی ماں باپ کے سامنے بات کرنا۔ آپ سمجھ لیجئے کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی دکان میں کام کرتے ہیں، مالک کیا ہے، کوئی چیز کہنے کی، کوئی دیا، کوئی چیز کرنے کے لیے دیا، اچھا یہ کام کر دینا، آپ کیا ہے نہیں کیے یا غلط کر دیے، اور کیا ہے بہت غصے ہیں، تو اس سے کیسے بات کیجیے گا بھائی، کہتے ہیں ماں باپ سے بھی ویسے ہی بات کرنا ہے، العبد المذنب عند سیدہ الفضل، کتنی پیاری تعریف، تو کیا ہے، رغم انف رجل من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما فلم يدخل الجنہ، جو بندہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں کہے فلم يدخل الجنہ، لیکن جنت میں ان کے ساتھ جو ہے احسان کر کے جنت نہیں جا سکا، ان کے فرما برداری کر کے جنت میں نہیں جا سکا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، احسان کر کے، ان کی فرما برداری کر کے جنت نہیں جا سکا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو برباد کر دے، اپنے رحمت سے دور کر دے۔ تو کیا ہے، کہتے ہیں جبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمین، آمین بولیے، کہتے ہیں آمین، ہم آمین بولیں، دوسرے اس میں چڑھے،
رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ منه فلم يغفر له. اللہ تعالیٰ اس بندے کے ناک کو خاک آلود کر دے، وہ بندہ برباد ہو جائے. ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس کے رحمت سے دور کر دے. کون ہے بھائی؟ من ادرک رمضان، جو رمضان پایا. رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن کیا ہے؟ رمضان میں عمل کر کے، رمضان میں توبہ استغفار کر کے، رمضان میں نیکیاں کر کے، عمل صالح کر کے، احسان کر کے اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا. کتنی بڑی بد نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مشہور حدیثیں سنتے رہتے ہیں. جب رمضان آ جاتا ہے، رمضان داخل ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے. اتنی بڑی نعمت. اور کیا ہے؟ فرشتہ پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، نیکی کرو، نیکی کرو. برائی کرنے والے کو کہتا ہے اقصر، رک جاؤ. رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو رک جاؤ، اس مہینے میں تو گناہ نہیں کرو. اور آخر میں کہتے فیہا لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں کیا ہے؟ ایک رات ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ ومن حرم خیرہ ومن حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا. یہ اصل محروم ہے. کوئی آفر چلے، سمجھ لیجیے آپ کو کوئی کپڑا لینا ہے، 200 روپیہ میں بک رہا ہے، لیکن آفر آیا کیا ہے؟ جاؤ 20 روپیہ میں لے جاؤ. تو اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو کیا کہیں گے بھائی اس کو؟ ہاں، کہتا ہے نہیں بھائی بعد میں اگلے سال لے لیں گے. یہی اصل محروم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو بچھائے ہوئے ہے، اپنی مغفرت کو بچھائے ہوئے، جنت کے دروازے کو بچھائے ہو، جہنم کے اس کو بند کر کے ہیں. بلا رہے ہیں کہ نیکیاں کر لو، آ جاؤ میرے طرف، آ جاؤ میری رحمت کی طرف آؤ، میری مغفرت کی طرف آؤ، میری جنت کی طرف آؤ. لیکن آدمی کہتا ہے نہیں، ہم کو عمل نہیں کرنا. من حرم خیرہا فقد حرم. اصل محروم یہی ہے. کوئی پیسہ دینے کا، مسجد میں آنے کے لیے پیسہ لگتا ہے بھائی، کوئی یہ نہیں دینا پڑے گا. پھر بھی آدمی باہر 1-2 گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں آ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ خود فرما دیے. بازار میں کھڑا ہونا اور مسجد میں کھڑا ہونا فرق ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑی بات ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشوع کرنے والے ہیں سوائے ان کو چھوڑ دو. ہمارے سامنے جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا وہ یہاں ضرور کھڑا ہوگا. جتنا ہوگا اتنا کھڑا ہوگا، رب کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا، رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کے پاس جو ہے التجا کرے گا، دعا کرے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا. لیکن جو رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، رب کے سامنے یہ نہیں ہوگا، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندہ کو لایا گیا، لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان جو ہے کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں، ٹرانسلیٹر نہیں ہے.
نہ ہی دنیا میں جو آدمی والا ٹرانسلیٹر ہے وہ ٹرانسلیٹر ہے، نہ ہی یہ جو گوگل ٹرانسلیٹر ہے وہ ٹرانسلیٹر، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں. اللہ تعالیٰ کی بات ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ جواب دینا. کبھی داہنے دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے. یہ کوئی ایک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دکھا کر کے بچ جائے. فَلَمْ يُرَا إِلَّا مَا قَدَّمْ، کہتے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ ایک نیکی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دے دے، لیکن کچھ نہیں دیکھتا، کچھ نہیں ہے، یہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں، کچھ نہیں کہ نہیں. فَلَمْ يَرَا إِلَّا النَّارِ، اب کیا ہے سمجھ لیا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اب جہنم سامنے لایا گیا، سمجھ گیا ہے جہنم جانا. تو کیا ہے، یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے. اس میں جو فائدہ نہیں اٹھا سکا، اس میں جو عبادت نہیں کر سکتا، تو کبھی عبادت کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی جکڑ لیے، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، شیطان کو بھی جکڑا دیا اللہ تعالیٰ. کیا ہے، تمہارا جتنا بڑا بڑا دشمن ہے سب کو اللہ تعالیٰ جہنم پکڑ لیے، جکڑ لیے. تم عبادت کرو، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف آؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو. اللہ تعالیٰ سے یہ چاہو، مغفرت چاہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مغفرت کر دے، توبہ کر دے. جب یہ کر لیے تو کیا ہے، سمجھ لیے رمضان اچھے سے گزر گیا. لیکن کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اس سے برباد ہو گیا، جو اس سے محروم ہو گیا، فَانْسَلَخَ مِنْهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس سے چلے گیا رمضان اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کر سکا، نیکیاں نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو برباد کر دے، اپنے رحمت سے دور کر دے. قُلْ آمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولیے. کہتے ہیں آمین. رمضان میں اچھے سے عبادت کرنا ہے، کچھ دن باقی ہے، بس کچھ دن باقی ہے، اچھے سے عبادت کر لیجیے. پتہ نہیں اگلے رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا. کتنے لوگ اگلے رمضان میں، پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہے بھائی، سب جانتے ہوں گے. ایسے عبادت کرو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسے نماز پڑھو، صلی صلاتک مودعین، ایسے نماز پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے، یہ آخری نماز ہے. پتہ نہیں اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی. اللہ اکبر ہم لوگ کہیں گے یا ہمارے اوپر کوئی اللہ اکبر کہے گا؟ نہیں مانو. اچھے سے عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لو، گڑ گڑا لو، اس سے توبہ استغفار کر لو، اس سے دعائیں کر لو، اس سے التجا کر لو، اس کی رحمت طلب کر لو. آخری بات کیا کہتے ہیں، رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام کو خاغلود کر دے، اس کو برباد کر دے، اپنے رحمت سے دور کر دے. کیا ہے، ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، میرا ذکر کیا گیا اس کے سامنے، میرا نام لیا گیا اس کے سامنے، لیکن میرے اوپر درود نہیں بھیجا، میرے اوپر درود نہیں بھیجا. جب بھی نبی کا نام ہے تو کیا کہنا بھائی، ہاں صلی اللہ کہتے ہیں، درود نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو برباد کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا ہے، درود بھیجنا. درود بھیجنے سے کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو میرے طرف ایک بار درود بھیجے گا، ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کریں گے. وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ 10 حسنات، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت کی چیز ہے. آپ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، آپ کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں، اور کیا ہے آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا سے بھی بچ گئے.
تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. امام بخاری کتنی پیاری بات کہتے ہیں اپنے شاگرد کو. کیا ہے؟ حدیث لکھ رہے تھے, لکھتے لکھتے تھک گئے, لکھتے لکھتے تھک گئے. اچھا تھوڑا آرام کر لیتے ہیں, پھر بعد میں لکھیں گے. امام بخاری کتنی پیاری بات کہتے ہیں, کہتے ہیں الناس باحوالہم وانت مع رسول اللہ. ارے یہ ذرا سوچو کہ لوگ اپنے اپنے کام میں بیزی ہے, مشغول ہے. کوئی کھیتی کر رہا ہے, کوئی تجارت کر رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کھا رہا ہے, سب الگ الگ حالت میں ہیں. لیکن کیا ہے, وَأَنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ, اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہو, بار بار جو ہے اس پر درود بھیج رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نام آتا ہے تو اس پر درود بھیجتے ہو, اس کی حدیثیں لکھتے ہو. کتنی بڑی بات ہے. نہ لوگ اپنے اپنے حالات میں ہیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کیا فرماتے ہیں, کیا ہے, اقرب الناس الی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علی. سب سے زیادہ میرے قریب جنت میں وہ ہوگا جو مجھ پر جو ہے زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہے, زیادہ سے زیادہ جو ہے درود پڑھتا ہے. وہ لوگ ہی جو ہے مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے, جنت میں میرے ساتھ رہیں, جنت میں میری رفاقت ان کو ملے گی. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو ہے اچھے سے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس رمضان میں اپنے مغفرت کا مستحق بنا, اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا مستحق بنا. رب ہم ان میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے, اور رب ان سے ہم لوگوں کو بچا جن سے تو نفرت کرتا ہے. رب ہمارے لیے اپنی رحمت کو بچھا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے مغفرت کو تیار کر دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ گنہگار ہیں, ہم لوگوں کی مغفرت فرما. رب ہمارے جو پریشان حال ہے ان کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما, ان کو عزت عطا فرما, ان کی حفاظت فرما. رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. رب جو نوجوان پریشان حال ہیں ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرما, ہمارے مال و اولاد میں برکت عطا فرما. رب ہمارے لیے اپنی جنت کو تیار کر دے, ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.